السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ آج جو میں آپ لوگ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے شیطان بدرو۔ رابعہ میری بیوی کا نام ہے جس سے میں شدید محبت کرتا تھا۔ یہی کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے جب میں مارکیٹ سے سودا صرف لینے گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی دیر میں میری کائنات اجڑ چکی ہوگی۔ جب میں واپسی لوٹا تو میرا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ میری پیاری بیوی، میری محبت رابعہ سیڑھیوں سے گر کر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اسے سر پر شدید چوٹ آئی تھی، ہسپتال لے جانے کی بھی ضرورت نہ پڑی، اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ میں گھنٹوں اس کا سر اپنی گود میں لیے روتا رہا۔ میری محبت کی شادی تھی اور شادی کو زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھے یوں چھوڑ کر اپنی آخری سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ یہ حادثہ میرے لیے موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ جن لوگوں کو رابعہ کی موت کی اطلاع ملی تعزیت کے لیے چلے آئے۔ رابعہ کی تدفین بھی میرے جاننے والوں نے کی، ورنہ میں اس حالت میں کہاں تھا؟ بار بار اس کا مسکراتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں اسے دیوانوں وار پکارتا۔ ہم میاں بیوی میں جنونانہ محبت تھی۔ جس قدر رابعہ کو میں چاہتا تھا اس قدر وہ مجھے چاہتی تھی۔ میری محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جس وقت اسے قبر میں اتارا گیا میں اس کی میت سے لپٹ گیا اور دھاڑیں مار مار کے رونے لگا۔ رابعہ کے علاوہ میں کسی عورت کا خیال ذہن میں نہیں لا سکا۔ دفتر سے روز بروز چھٹیوں کی وجہ سے نوکری بھی چلی گئی۔ رو رو کر صحت بھی خراب ہو گئی۔ اسے واپسی پانے کا جنون اب میرے سر پر سوار ہونے لگا۔ اب میں ہر لمحہ یہی سوچتا رہا کہ میں اسے حاصل کیسے کر سکتا ہوں۔ چنانچہ رابعہ کی محبت میں اندھا ہو کر میں ایک بلیک میجک کے عامل کے پاس جا پہنچا۔ اس نے ایک بھاری رقم کے بدلے میرا کام کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جو ایک علیحدہ کہانی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے مطلب کی بات کروں گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ پورے چاند کی رات تھی جس وقت میں نے رابعہ کی قبر کھول کر تابوت کا ڈھکن اٹھایا۔ اس کا صاف شفاف چہرہ میرے سامنے تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان جھلک رہا تھا۔ مجھے اس پر بے تحاشا پیار آ گیا۔ بہرحال میں نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور گھر آ گیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش مجھے سے یہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ مجھے جو کچھ جیسا بھی کرنے کو کہا گیا میں نے بالکل ویسا ہی کیا اور ٹھیک 4 گھنٹے بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ میری رابعہ نے آنکھیں کھول دیں۔ میں بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگا جیسے کوئی کھویا ہوا کھلونا مل گیا ہو۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر رابعہ کو گلے لگا لیا۔ رابعہ کا جسم انتہائی سخت اور سرد تھا۔ اس کے جسم میں پہلے جیسی حرکت میں نے محسوس نہیں کی۔ رابعہ کی کالی سیاہ آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی تھیں۔ ان کی سفیدی ختم ہو گئی تھی مگر مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میری زندگی، میری محبت مجھے واپسی مل گئی تھی جس کے لیے میں نے بہت بڑی رقم دی تھی۔ پیسے پانی کی طرح بہا دیے تھے تو اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں رابعہ کا ہر طرح خیال رکھنے لگا، اسے دنیا والوں کی نظروں سے بچا کے رکھتا۔ رابعہ پہلے بہت محبت کرنے والی لڑکی تھی جو ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی، مگر اب والی رابعہ کے چہرے پر مسکراہٹ کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی، ویرانی اور بے رحمی چھائی رہتی تھی۔ میں ہر وقت اس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا مگر وہ خوش نہ دکھائی دیتی۔ ایک روز اچانک اس نے مجھ سے عجیب سی فرمائش کر کے مجھے سکتے میں ڈال دیا۔ میں باغور اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جہاں پہلی بار میں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ اس نے مجھ سے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی، ساتھ میں انسانی خون سے پیاس بجھانے کی۔ یہ سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، گویا مجھ سے میری محبت کا ثبوت مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کس طرح میں نے رابعہ کو خوش کرنے کی حامی بھر لی اور وہ خوشی سے منہ پھاڑ کے کہکے لگانے لگی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے چہرے پر ہنسی آئی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنا سخت کام تو مجھ سے عاملوں نے بھی نہ کروایا تھا جو میں اب کرنے جا رہا تھا۔
نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر میں ہاں کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ شاید یہی میری رابعہ سے جنوناً محبت تھی، جس میں ہر وہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہو جاتا جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ میں نے رابعہ سے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ نہ پوچھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد یہ اس کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ مجھے دوبارہ ملی تھی تو خوش نہیں تھی، اور میں نے اسے خوش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے رابعہ کے لیے یہ سب کرنے کی ٹھانی اور ایک روز اپنے ایک دوست کو گھر کھانے پر بلا لیا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں رابعہ کے بعد کتنا اکیلا ہو گیا ہوں اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنی محبت واپسی حاصل کر لی ہے اور آج وہ اسی محبت کی خوراک بننے کے لیے میرے گھر پر آ رہا ہے۔ میں رابعہ کی محبت میں اس قدر خود غرض ہو جاؤں گا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ گفتگو کرتا رہا، میں بھی ہنسی مذاق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت مجھے کہہ رہی تھی، میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تمام آوازیں اس وقت دب کے رہ جاتی جب کمرے کے اندر کھڑی رابعہ کو دیکھتا، جو دروازے کی آہٹ سے مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گویا یہ خوراک اس کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنی انسان کے لیے سانس۔ اسے اپنی جانب یوں گھورتا دیکھ کر میرے ضمیر اور میری دوستی پر محبت غالب آ جاتی۔ آخر میں نے اس کو بڑی محنت سے حاصل کیا تھا۔ اگر میں اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکا تو لعنت تھی میری محبت پہ، لہٰذا اگر یہی محبت کا امتحان تھا تو مجھے پورا اترنا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نیا عزم اور حوصلے کو محسوس کیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ رابعہ بے چینی سے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے کچھ وقفے سے پیدا ہونے والی آوازوں سے ہو رہا تھا جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی، گویا وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اسے بہت زور دے کر اپنے دوست کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، اور اب ایک طویل انتظار اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ کمرے کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں پر میرے دوست نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ وہ میرا بے حد پرانا دوست تھا۔ اسے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس گھر میں تیسرا افراد بھی موجود ہے، اور وہ کوئی اور نہیں میری رابعہ تھی، جس کے ہاتھوں تھوڑی دیر بعد اس کی موت ہونی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے اپنے دوست کے سامنے 2 پیگ رکھ دیے، جنہیں وہ گٹک گٹک کے اپنے حلق سے اتارنے لگا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے اسے 2 پیگ مزید پلائے، جس کی بدولت وہ جلدی سے نشے میں دھند ہو گیا اور اول فول بکنے لگا۔ میں نے پیگ کا ایک گلاس بھی نہیں پیا تھا، اسی لیے مجھے نشہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نشے میں ڈوب چکا تھا، اور میں نے آگے بڑھ کر رابعہ کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی۔ نہ جانے کب سے اس گھڑی کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اجازت ملنے پر اس کے چہرے پر خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی، جس سے میرے جسم و جان میں نئی زندگی دوڑا دی۔ اسی مسکراہٹ کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا، اور مسکراہٹ کے لیے میں ایسی کئی قربانیاں دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے رابعہ کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی اور میں ایک کونے میں کھڑا سب کچھ دیکھنے لگا۔ رابعہ نے اپنا منہ اس کی گردن سے لگایا اور اپنے دانت پوری قوت سے اس کے اندر گاڑ دیے، پھر اس کا خون پینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سارا منظر دیکھتا رہا۔ اس قدر صفائی سے خون پیا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس وقت رابعہ مجھے رابعہ نہیں، کوئی بدروح لگ رہی تھی، جو بڑے مزے سے ارد گرد سے بے نیاز ایک انسان کا خون پینے میں مصروف تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اب رابعہ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں سے چھری نکالی اور کسی ماہر قصاب کی طرح لاش کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ میری طرف سے بالکل بے خبر تھی، یہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی۔ اس نے لاش کے دونوں بازو علیحدہ کر لیے اور پھر بڑے مزے سے چبانے لگی۔ ادھر میں حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں تو اس بات پر حیران تھا کہ وہ کچا گوشت، اور وہ بھی اتنی مقدار میں، کیسے کھا رہی ہے۔
مجھ سے اب اور دیکھا نہ گیا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گیا۔ کتنی ہی دیر خود کو ملامت کرتا رہا اور روتا رہا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلے گیا۔ کسی کی نرم و نازک ہاتھوں نے مجھے چھوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ رابعہ تھی جو بڑے پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے رابعہ کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہ رابعہ نہیں تھی جسے میں جانتا تھا، یا پھر یہ میری رابعہ تھی ہی نہیں۔ میں اکثر اس کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے۔ تم میرے لیے مزے مزے کے کھانے پکایا کرتی تھی۔ وہ ساری باتیں سنتی رہتی اور چپ چاپ اپنی آنکھوں سے میرے چہرے کو گھورتی رہتی، گویا اسے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد نہیں تھی۔ میں سرد آہ بھر کر رہ جاتا۔ بہرحال دن گزر گئے۔ طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں سر اٹھا رہے تھے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس دماغ مجھے بار بار غلط کہہ رہا تھا۔ دل اور دماغ میں جنگ سی کیفیت تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رابعہ کے جسم میں اس کی اپنی روح ہے یا کوئی شیطانی بدروح۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو پرسکون کر لیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب آئندہ وہ مجھ سے ایسی گھٹیا فرمائش نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جو بلا میں نے گھر میں پال رکھی ہے وہ مجھے ہی نقصان پہنچائے گی۔ مجھے رابعہ کے اس رویے کے بارے میں اس عامل نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپسی جاگنے کے بعد ایسی کوئی چیز کی طلب کرے گی۔ انہوں نے مجھے رابعہ واپسی لٹا دی تھی، گویا ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اب آگے میں جانوں اور میرا خدا جانے۔ اب میں اس میں واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا جب میں نے رابعہ کو دروازے میں کھڑے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے جنونانہ محبت تھی۔ وہ یقیناً میرے اس کام سے خوش ہوئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ غالباً دل ایک بار پھر دماغ پر حاوی ہو گیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے قریب چلی آئی۔ وہ میرے سینے سے آ لگی تھی۔ بہت دن بعد میں نے رابعہ کو خود میں محسوس کیا تھا، جس کی مجھے انتہا خوشی تھی۔ میں گویا ساری رات ہواؤں میں اڑتا رہا۔ میں کہاں ہوں کہاں نہیں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ رابعہ اب بدل گئی تھی۔ اب وہ میرا کھانا پکانے لگی، میرے کپڑے دھونے لگی تھی، غرض یہ کہ گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ رابعہ کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ اگر ایک زندگی قربان کر کے میں اسے بدلنے میں کامیاب رہا تھا تو میں بالکل بھی نادم نہیں تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہ میری رابعہ ہی ہے، نہ کہ کوئی شیطانی روح۔ مجھے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری یہ خامہ خیالی ہی ثابت ہوئی۔ کچھ دن بعد اسے پھر انسانی گوشت کی طلب ہوئی اور اس نے مجھے پھر سے ایک انسان لانے کا کہا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اب وہ ایسا نہیں کرے گی، مگر وہ جیسے میری خدمت کر کے ان کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ بالآخر مجھے یہ کرنا ہی پڑا۔ اس بار میں کسی مجبور اور غریب شخص کو شکار بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر سے نکلا تو تھوڑی ہی دور ایک نوجوان کوڑے کے ڈبے سے کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، چلو میرے گھر، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ بھوک سے مجبور میرے ساتھ چل دیا۔ گھر لا کر میں نے اس کے سامنے کھانے رکھ دیے۔ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے کھانے کے اندر بے ہوشی کی دوا پہلے ہی ملا دی تھی۔ جب وہ کھا چکا تھا میں نے کہا، چائے پی کر جانا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلے گیا اور برتن دھونے لگ گیا تاکہ دوائی کا اثر ہو جائے۔ جب میں واپسی آیا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے رابعہ کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے چمٹ گئی۔ میں کمرے میں آ گیا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر لگی رابعہ کو اپنے کام کرنے میں، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ بیڈ روم میں آئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سمیٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی، اور پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کافی دن آرام و سکون سے گزرے۔ رابعہ نے دوبارہ ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی جس سے میں خوش ہو رہا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اپنی تمام تر محبت مجھ پر نچھاور کرتی تھی۔ مجھے اب ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اسے موت کے منہ سے نکالا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا گویا وہ مجھ سے کبھی بچھڑی ہی نہیں تھی۔ اب مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں تھی۔ بہرحال یوں ہی ایک ماہ مزید گزر گیا اور اب میں اس کی بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔
ہر بات پر مجھ سے لڑنے لگی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ میں حیران رہ جاتا، احساس نہیں ہے مجھے۔ یہ الفاظ مجھے سوچوں کے بھنور میں پھنسا دیتے۔ میں تو ہر طرف سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن حساب معمول وہ مجھ سے جھگڑنے لگی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زور دیکھ کر پوچھا تو بلا کر اس کے دل کی آواز زبان تک آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے میں نے انسانی گوشت نہیں کھایا تو تم نے بھی اس کا احساس نہیں کیا۔ تم اپنی بھوک مٹا لیتے ہو لیکن میرا خیال نہیں رکھتے۔ میں جو پہلے ہی غصے میں تھا، میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ لڑکھڑا کر شیلف پر جھک گئی۔ اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے 2 اور لگا دی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں تو اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ پھر جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ او خدایا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ میں اس کے قریب چلے گیا، اس کے آنسو پہنچے اور گلے سے لگایا، لیکن اب میں خود سے عزم کر چکا تھا کہ اب اپنی محبت کے لیے کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا۔ لہٰذا میں اسے سمجھانے لگا، دیکھو رابعہ، تم انسان ہو، کوئی جانور یا درندہ نہیں ہو، لہٰذا تمہیں اپنی یہ عادت چھوڑنی پڑے گی۔ وہ چپ رہی۔ میں اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح وہ اٹھی اور میری توقع کے برعکس میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 دن بعد کا واقعہ ہے۔ ہم دونوں ٹی وی پر ایک ڈراؤنی فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک آدم خور کے انسانوں کو کھانے کا سین چلنے لگا۔ رابعہ کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ بے چین سی ہونے لگی۔ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو کر اٹھی اور دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی پھر سے چلا دیا، لیکن اس بار مووی کے بجائے خبریں سننے لگا۔ وقفے وقفے سے میں رابعہ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بظاہر تو وہ نارمل ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے نوکیلے دانت ہونٹوں سے باہر دیکھے، تب بھی مجھے خطرے کا اندازہ ہوا۔ میں اپنی جگہ پر سیدھا ہی ہوا تھا کہ وہ مجھ پر آ لپکی اور اس نے اپنے نوکیلے دانت میری کلائی میں گھسیڑ دیے۔ میں درد کی شدت سے کرا کر رو گیا۔ میں نے ایک زوردار گھوسا اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اسے کوئی فرق نہ پڑا اور وہ میرے پیچھے لپکی۔ میں نے اسے کمرے میں لاک کر دیا۔ اب وہ اندر لاک ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ کلائی سے خون نکل کر کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ پھر میرے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ دوائیوں والا باکس تو کمرے میں ہی تھا جس کمرے میں رابعہ کو میں نے لاک کیا تھا۔ خون بہت بہہ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس خون کا بہاؤ روک سکوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر باہر رہتا تو موت تھی، اندر جاتا تب بھی موت تھی۔ اگر باہر جا کے کسی سے مدد مانگتا تو بھی ناممکن تھا، کیونکہ رات کے تقریباً 1 بج رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ مجھے لگا وہ سو گئی ہے یا پھر بے ہوش ہو چکی ہے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ رابعہ نہیں ہے۔ اب میں اس بلا کو واپسی بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ میں کچن میں گیا اور ایک تیز دھار چھری اٹھا لی۔ چھری کی مدد سے باہر لٹکے ہوئے پردے کا ایک حصہ پھاڑ کر علیحدہ کر لیا۔ اس کپڑے کے ذریعے زخم کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ رابعہ ہی تھی جو دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ اس نے پھر سے میرے اسی زخمی بازو کو نشانہ بنایا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کر لیا۔ رابعہ کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی، میں نے ہاتھ میں پکڑی تیز دھار والی چھری اس کی گردن پر پھیر دی۔ وار بہت تیز تھا، اس کی آدھی گردن کٹ چکی تھی، پر آنکھوں میں ابھی بھی خوف تھا۔ میں نے دوسرا وار رابعہ کے پیٹ پر کیا۔ 10 انچ کی چھری نرم جلد کو کاٹتی ہوئی ساری کی ساری اندر گھس گئی۔
اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ کچھ دیر بعد وہ سخت ہو گئی۔ رابعہ کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار پھر جذباتی ہو گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر نہ جانے کب تک روتا رہا۔ پھر جلدی سے اٹھا اور اپنی بازو کی ملم پٹی کی اور لاش کو اٹھا کر قبرستان پہنچ گیا اور اس کو پھر سے دفنا دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا اور میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ لوگ اپنے محبوب کو ایک بار بھی دفنانے کی ضرورت نہیں کرتے اور میں نے دوسری بار دفنایا تھا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ اب مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ رابعہ اب مر چکی ہے اور باقی کی زندگی مجھے اس حقیقت اور اس کی یادوں کے سہارے گزارنی تھی۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی خوفناک اور دلچسپ کہانیوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔